میں بت پرستی کس طرح داخل ہوئی؟ کون تھا وہ شخص جس نے پہلی مرتبہ جزیرۃ العرب میں بت کو داخل کیا اور پھر اسے خانہ کعبہ میں رکھ دیا؟ اس کو جاننے کے لیے ہمیں بہت پیچھے جانا پڑے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم اب فلسطین سے مکہ کے لیے ہجرت کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت ہاجر اور اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ کی طرف، فلسطین سے مکہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ جس کا نام بکہ بھی ہے، اس وقت ایک سنسان وادی تھی، پتھروں کے علاوہ وہاں اور کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی سبزہ، نہ پانی، نہ کوئی انسان وہاں رہتا تھا، دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ ایک طرف صفا کی پہاڑی اور دوسری طرف مروہ کی پہاڑی، بیچ میں یہ وادی اور سب پتھروں سے بھری ہوئی، یعنی جو زمزم کا چشمہ ہے وہ بھی اس وقت نہیں تھا، خانہ کعبہ بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور اپنے شیرخوار بیٹے کو لے کر یہاں مکہ میں فلسطین سے پہنچ گئے۔ تو انہوں نے اپنی زوجہ حضرت ہاجر اور اپنے دودھ پیتے چھوٹے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہ چھوڑ دیا اور خود روانہ ہوئے۔ حضرت ہاجر نے یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ اس ویرانے میں جہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمیں کس طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور میرے ساتھ یہ دودھ پیتا بچہ بھی ہے۔ تو انہوں نے آواز لگائی کہ یہ آپ ہمیں یہاں پر کس طرح چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے اور میرے ساتھ یہ معصوم بچہ بھی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ہاجر نے دوبارہ یہی سوال کیا، پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر حضرت ہاجر نے پوچھا، کیا یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جی ہاں۔ حضرت ہاجر جو کہ بہت ہی ایمان کی پکی تھی اور اللہ تعالیٰ پر اس کا بہت ہی ایمان تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ رہ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ اب کچھ وقت بعد جو پانی حضرت ہاجر کے پاس پینے کے لیے تھا وہ پانی ختم ہو گیا۔
تو حضرت ہاجر نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پہ لٹا دیا اور خود پانی کی تلاش میں نکلی. پہلے وہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھی کہ اوپر وہاں جا کر اس طرف دیکھے اگر وہاں اس سائڈ پہ کوئی پانی نظر آئے، تو کہیں بھی پانی نظر نہیں آیا. پھر وہ صفا کی پہاڑی سے اتر کر مروہ کی پہاڑی پر چڑھی، وہاں بھی دیکھا اور پانی نہیں ملا وہیں پر بھی. تو مروہ سے واپس نیچے اتر آئی، پھر صفا کی طرف گئی، پھر صفا سے واپس مروہ کی طرف. اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے پانی کے تلاش میں. ان کا یہ عمل اور اللہ پر اتنا قوی ایمان اللہ جل جلالہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالی نے ان کے اس عمل کو حج اور عمرے کا ایک اہم رکن بنا دیا. تو جو بھی حاجی حضرات جاتے ہیں حج کرنے کے لیے اور لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ 7 چکر ان کو لگانا پڑتا ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، جسے صحیح کہتے ہیں. تو اسی دن سے یہ حج اور عمرے کا اہم رکن بن گیا. اب انہوں نے جب یہ 7 چکر لگائے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، تو ان کے پیروں کے قریب انہوں نے اپنا پر مارا. جیسے ہی انہوں نے پر مارا تو اللہ کے حکم سے زمین پھٹ گئی اور چشمہ جاری ہوا. یہی وہ چشمہ ہے جو آب زمزم کے نام سے جانا جاتا ہے اور آج بھی موجود ہے. تو پھر حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل وہیں پر تھے اور ان کا گزارا اسی زمزم کے پانی پر تھا. عین اسی وقت یمن میں ایک بہت بڑا ڈیم تھا جس کا نام تھا سد معارب. سد معارب ڈیم اچانک ٹوٹ گیا اور اس کا سارا پانی زمینوں میں جا کر وہاں خشک ہوا اور ڈیم خالی ہوا. عرب قبائل جو اس ڈیم کے قریب رہتے تھے، ان کا گزارا اسی ڈیم کے پانی پر تھا. اب جب ڈیم ٹوٹ گیا سد معارب، تو پانی نہ رہا، تو ان کا گزارا وہاں پر مشکل ہوا پانی کے بغیر. وہاں سے انہوں نے ہجرت کی دوسرے علاقوں میں. قبیلہ ثقیف جو تھا وہ جا کر طائف میں آباد ہو گیا. قبیلہ غساسنہ جو تھا وہ شام پہنچ گئے اور وہاں آباد ہوا. قبیلہ منظری جو تھا وہ عراق پہنچ گیا، وہاں پہ رہنے لگے. اور قبیلہ جرہم وہ مکہ کی طرف چل پڑے. جب وہ مکہ کی وادی کے قریب پہنچے
تو انہوں نے کیا دیکھا؟ اچانک کہ آسمان میں ان کو پرندے اڑتے ہوئے نظر آئے تو وہ حیران ہو گئے، کیونکہ وہ اس علاقے سے واقف تھے، انہیں پتا تھا کہ یہاں بالکل پانی کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے پرندوں کو آسمان پہ اسی علاقے میں اڑتے ہوئے ارد گرد ہوا میں چکر لگاتے ہوئے دیکھا تو حیران ہو گئے، کیونکہ پرندے وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ قبیلہ وہیں پہ رک گیا۔ انہوں نے ایک آدمی کو تحقیق کے لیے بھیج دیا کہ جا کر دیکھو، ہو سکتا ہے کہیں پانی نکل آیا ہو اس علاقے میں۔ جب وہ شخص گیا، اس نے جب دور سے دیکھا تو اس کو پانی نظر آیا، تو وہ واپس آیا اور اپنے قبیلے کو بتایا کہ ہاں واقعی یہ بات تو صحیح ہے، پانی وہاں پر نظر آیا، مجھے پانی ہے۔ کہ اچھا، تو چلو چلتے ہیں۔ پھر پورا قبیلہ زمزم کے چشمے کے قریب پہنچ گیا۔ جب وہ وہاں پر پہنچ گئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ صرف ایک عورت، یعنی اکیلی عورت اس پانی کے قریب بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، ساتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے ان کی گود میں، بس۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت ہاجر سے بڑے احترام سے بات کی اور ان سے اجازت طلب کی، کیا ہم یہاں پڑاؤ ڈال سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم پانی کے تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، تو اب ہمیں یہ پانی نظر آیا تو ہم یہیں پہ پڑاؤ ڈالیں گے اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اور پھر یہ پانی ہم ویسے استعمال نہیں کریں گے، ہمیں پتہ ہے کہ اس پانی پر صرف آپ کا حق ہے، تو ہم آپ کو اس کی اجرت بھی دیں گے۔ بالآخر حضرت ہاجر نے ان کو اجازت دی اور انہوں نے اپنا پڑاؤ وہاں زمزم کے چشمے کے قریب ڈال دیا۔ اب یہ سب مل کے رہنے لگے۔ بعد میں نہ صرف وہ یہ کہ حضرت ہاجر کو اس پانی کی اجرت وہ دیتے، بلکہ حضرت ہاجر کا سارا خرچہ جو ان کے رہن سہن کا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، وہ بھی قبیلہ جرہم نے اپنے ذمہ لے لیا۔ یعنی اس زمانے میں لوگوں میں کتنی شرافت اور غیرت تھی۔ بہرحال پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور کام بھی کیا، جو چشمہ بہہ رہا تھا زمزم کا، انہوں نے ایک تالاب بھی وہاں پر بنایا تاکہ پانی کو وہاں پر سٹور کر سکے۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اس علاقے کو، مکہ کے علاقے کو، ایک چھوٹی سی ریاست کی شکل بھی دی، جس پر اسی قبیلہ جرہم کا کنٹرول تھا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اماں جان حضرت ہاجرہ اور ہاجر اسی قبیلہ جرہم کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھار آتے، اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کی خبر لے کر واپس چلے جاتے۔ اب چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجر ان کی زبان
عبرانی تھی، یہ عبرانی بولتے تھے، اور قبیلہ جرہم وہ عرب تھا، وہ عربی بولتے تھے، کیونکہ یمن عربوں کا واحد ملک ہے، اگر کوئی اصلی عربی ہے وہ یمن ہی کا ہے۔ آج کل جو ہمیں عرب دوسرے ممالک میں نظر آتے ہیں، جیسے سعودی عربیہ میں، عراق، شام اور دوسرے علاقوں میں، ان میں جو وہ اوریجنل جو صحیح عرب ہے، اصلی عرب، ان کا تعلق یمن سے ہے، کیونکہ عربوں کا ملک صرف یمن ہی ہے۔ اب ان کی زبان عربی تھی اور یہ عبرانی بولتے تھے، تو اب جب ساتھ رہے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان سے عربی زبان سیکھی، اور جو لوگ پہلے سے عرب نہیں ہوتے ہیں بعد میں وہ عرب بن جاتے ہیں، ان کو عرب مستعرب کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب مستعرب ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں سے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تو انہوں نے رشتہ بھی اسی قبیلہ جرہم میں مانگا، وہیں پہ شادی کی۔ الغرض جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 16 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم، ابھی جا کر تم اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تعمیر کرو، یعنی بیت اللہ کو تعمیر کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر دونوں باپ بیٹے نے کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا کہ کعبہ کو کس جگہ پر بناؤ۔ یہ پہلی بار نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی پہلی بار وہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، نہیں، کعبہ پہلے سے بھی موجود تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بنا تھا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں وہ گر گیا تھا، اور بعد میں اس کے نشانات بھی مٹ گئے تھے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھدائی شروع کی تو پہلے خانہ کعبہ کی بنیادیں بھی نظر آ گئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں کے اوپر جو ہے دیواریں کھڑی کرنا شروع کر دی۔ اب دونوں باپ بیٹے لگے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے ہیں۔ جب ایک دیوار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑی کی، اب دوسری ایک دیوار ایسے ہی ہے، دوسری دیوار اب اس طرف چل رہی ہے، تو بیچ میں جو یہ کونا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ اس کونے میں ایک مناسب سا پتھر رکھ دے اس کونے میں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا کہ جا کر ایک مناسب سا پتھر ڈھونڈ کے لاؤ۔ حضرت اسماعیل گئے پتھر ڈھونڈنے، ان کو ایسا کوئی مناسب پتھر نہیں ملا، وہ واپس آ گئے۔ آتے ہی دیکھتے ہیں کہ جس طرح پتھر ان کے والد نے ان کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا، ویسے ہی پتھر
اب وہاں پر موجود ہے ان کے والد کے پاس. تو انہوں نے پوچھا اپنے والد سے کہ یہ پتھر آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس کو ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے میرے پاس جنت سے بھیجا. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کو لے کر اس کونے میں نصب کر دیا، جو آج بھی خانہ کعبہ میں اسی کونے میں وہی پتھر نصب ہے جو حجر اسود کے نام سے جانا جاتا ہے. الغرض دیواریں بن گئی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان دیواروں کو اور بھی بلند کرنا تھا، تو ان کو پھر ایک اور پتھر کی ضرورت پڑی کہ اس کے اوپر چڑھ کر ان کا ہاتھ پہنچ سکے تاکہ دیواروں کو اونچا کر سکے. تو اس پتھر کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جنت سے بھیج دیا. تو اس پتھر کے اوپر پھر وہ کھڑے ہوتے تھے اور دیواروں کو اونچا کیا کرتے تھے. اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بھی پڑ گئے. وہ پتھر آج بھی خانہ کعبہ کے قریب موجود ہے، جو مقام ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ آیات نمبر 125 میں فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز اور دعاؤں کی جگہ بناؤ. تو اسی دن سے جو بھی حاجی حضرات خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہیں اور جو لوگ عمرہ کرتے ہیں طواف کرتے ہیں، تو 7 چکر لگانے کے بعد وہ مقام ابراہیم پہ آ کر وہاں 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں. تو وہ پتھر وہاں آج بھی موجود ہے. حاجی حضرات نے دیکھا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بھی موجود ہیں. تو بہرحال اب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیات نمبر 96 میں فرماتے ہیں ان اول بیتی اوضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یقیناً سب سے پہلا گھر جو بنا ہے وہ مکہ میں ہے، یہ برکت والا ہے اور تمام جہاں والوں کے لیے ہدایت. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ابراہیم اب جا کر آواز لگاؤ، پوری انسانیت کو، پوری دنیا کے لوگوں کو آواز دو کہ وہ حج کرنے کے لیے آ جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے، پوچھا یا اللہ، میری آواز پوری انسانیت تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ابراہیم، تمہارا کام آواز لگانا ہے اور اس کو پوری انسانیت تک پہنچنا میرا کام ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کر جبل عرفات پہ چڑھ گئے.
جو کہ بیت اللہ سے کچھ فاصلے پر ہے. جب وہ عرفات کے پہاڑی پہ چڑھ گئے تو انہوں نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے آواز دی. پھر اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لوگوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی حرمت، اس کی محبت دل میں ڈال دی. پھر لوگ جوق در جوق آتے، ہر سال حج ادا کرتے. تو پھر اسی طرح دینی ابراہیمی پوری دنیا میں پھیل گیا. جب ابراہیم علیہ السلام عرفات کی پہاڑی پہ چڑھ کر آواز دی انہوں نے، تو اسی دن سے یہ یعنی حج کا ایک اہم رکن بن گیا. تو جب حاجی حضرات حج کرنے جاتے ہیں تو ایک دن وہ عرفات میں ٹھہرتے ہیں، جس کو یوم العرفہ کہتے ہیں. ایک مرتبہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، مال حج؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا، الحج یوم العرفہ، یعنی حج جو ہے وہ عرفات کے دن کو کہتے ہیں. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین پوری دنیا میں پھیل گیا تھا. کہیں کوئی بت پرستی نہیں تھی، کوئی شرک نہیں کرتا تھا، سب لوگ خالص اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو پھر یہ بت پرستی جزیرت العرب میں کس طرح داخل ہوئی؟ کون تھا وہ شخص جس نے پہلی بار جزیرت العرب میں بت کو لا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیا اور پھر لوگوں کو کہا کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اس بت کی عبادت کرو؟